نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہے۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے سورہ انفال اور پاکستان کی دفاعی تیاریاں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ان کے خلاف تیار رکھو جتنی بھی قوت بن پڑے اور جتنے بھی گھوڑے باندھ سکو، جس سے ان کے دلوں میں داغ بیٹھ جائے، اور اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، اور کچھ اوروں کے دلوں میں جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ آج کے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں قوت سے مراد صرف فوجی قوت ہی نہیں، صرف بری بحری اور فضائی قوت ہی نہیں، بلکہ جدید ترین اسلحہ بارود، بنکر بسٹر بمب، ایٹم بمب، ہائیڈروجن بمب، جدید میزائل سسٹم اور ڈیفنس سسٹم ہیں۔ اس میں نہ صرف بحری بیڑا بلکہ جدید جنگی جہاز شامل ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے جو نہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی ملک نے، چاہے وہ ہمسایہ ملک ہو یا دور دراز کا کوئی ملک بشمول اسرائیل اور امریکہ، کسی نے بھی اگر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو بری نظر سے دیکھا یا پاکستان کی بین الاقوامی حدود کی خلاف ورزی کی، تو یقین جانیے گا کہ پاکستانی فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ ایسی حرکت کرنے والے کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ دنیا نہ صرف حیرت انگیز ہوگی، نہ صرف حیرت میں ڈل جائے گی بلکہ ورطۂ حیرت میں چلی جائے گی، کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں دنیا کو یہ نقشہ دکھا دیا ہے۔ جب پاکستان نے بنیان مرصوص پروگرام لانچ کیا، آپریشن لانچ کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر دیا، نہ صرف بھارت کے S-400 ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ اس کے جدید ترین لڑاکا جہاز رفائل اور دیگر جنگی جہاز تباہ کر کے رکھ دیے، اور اس کے فوجی تنصیبات اور دیگر جو ایئر بیسز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا، نقصان ہی بلکہ شدید ترین نقصان پہنچایا۔ ہندوستان کے نہ صرف ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا بلکہ اس کے الیکٹرک سسٹم اور ہائیڈرولک سسٹم کو بھی بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان کا کوئی طیارہ اڑنے کے قابل نہ رہا اور ہندوستان کی دفاعی قوت بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ اسی طرح پاکستان نے عراق، ایران اور اسرائیل جنگ میں ایران کی اس انداز سے مدد کی کہ نہ صرف اسرائیل بکھرا گیا بلکہ امریکہ جیسی عالمی قوت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی ملک نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر
بری نظر اٹھائی تو نہ صرف اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی بلکہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے صفحہ خستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔